السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپ کے جی این اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، میں آپ کا چہیتا غلام رسول جو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بہت ہی اچھا ویڈیو جو مفتی سلمان زری صاحب اور طاہر قادری صاحب کا ہے، جس کا پروگرام چلا تھا رمضان مہینے کے اندر قرآن کی دنیا۔ ایک واقعہ آیا، اس میں چھوٹا سا ہے ویڈیو، وہ اس کے اندر شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس نے ناشکری کی اور اللہ کا عذاب آیا، اس کے اوپر سے کچھ واقعہ بتا رہے ہیں مفتی سلمان زری صاحب۔ ساتھ میں مل کر کے دیکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہے، بہت ہی اچھا ویڈیو ہے، انفارمیٹیو ویڈیو ہے، آپ لوگ ساتھ میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، جی، اس قوم کا عجب معاملہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ اللہ نے فرمایا اللہ کہ ناپ تول میں کمی ہرگز مت کیا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، چیزوں کو جو ہے گھٹا کر کے لوگوں کو رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت نافرمانی ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسا نہیں کہ صرف شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھا، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اس قوم کو جب شعیب علیہ السلام ڈراتے رہے اللہ کے حکم سے، تو وہ قوم کیا کہتی تھی؟ کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ آپ کا عذاب، آپ کا آنے والا عذاب بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے ذہن میں بات یہ تھی کہ تاریخ میں 2-3 قسم کے عذاب آئے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کا عذاب، اور حضرت ہود علیہ السلام کے ہواؤں کا عذاب، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو بدکاری میں مبتلا تھی ان پر پتھروں کا عذاب۔ اللہ، نوکیلے پتھر برسائے گئے تھے جس سے ان کے بھیجے پڑ گئے، نکل گئے، اور وہ ہلاک ہو گئی، پھر اس زمین کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا تھا۔ تو یہ 3 عذابات ان کے ذہن میں تھے، تو وہ کیا کرتے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ؟ پورے پہاڑ تراش کر کے ان میں گھر بنا چکے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سیلاب کا پانی بھی یہاں نہیں آئے گا، ہواؤں سے کوئی پہاڑ اڑ کے نہیں جائے گا، اور پتھر برسیں گے بھی تو پہاڑ پر کچھ اثر نہیں کریں گے۔ یعنی اپنے زوم میں پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ اس عذاب کا کچھ نہیں ہوگا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے حکمت کے فیصلے وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اب قرآن پاک میں ذکر ہے ان تینوں عذابات کے برخلاف ایک ایسا عذاب بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فرشتے کو اتارا، جس میں روایات میں آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آئے، اس قوم کے وہ بڑے بڑے گھر تھے، بستی میں آپ اترے اور آپ نے چیخ ماری، آواز لگائی، فرشتے کی آواز تھی جس کو چنگھاڑ کہیں گے، چیخ، اور یہ آواز اتنی بڑھتی گئی کہ آواز بھی اپنے آپ میں بہت پاور رکھتی ہے۔ آپ کو پتا ہے آج بھی جو ہے جو بم ہے یہ آواز کی وجہ سے ہی زیادہ ہلاکت لاتے ہیں، آواز کی وجہ سے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی آواز اتنی تیز ہو گئی کہ یہ جتنے اپنے پہاڑوں کے بنے ہوئے گھر تھے اس میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے رہے، آواز سے بچ نہیں پائے، جس کے بعد ان کے کانوں سے بھیجا نکل گیا، اور دوسری صبح دیکھا گیا تو سب کے سب اوندھے منہ گر کر کے مرے ہوئے تھے۔ اللہ کے عذاب اس کو کون ٹال سکتا ہے؟ جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے تو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، یہ بات حق ہے۔ بہت سے پہلے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکا ہے۔ تو یہ IDS پلیٹ فارم کے اوپر سے جو ہم نے قرآن شریف کا جو واقعہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، تو ان لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ عذاب آ سکتا ہے اللہ کا، پہلے کی کتابوں میں ان لوگوں نے پڑھ کے رکھا تھا، لیکن کیا ہے کہ جس کے نصیب میں ایمان نہیں رہتا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لوگ اپنے دماغ کو زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں۔ اللہ کو اگر کام لینا ہے تو ایک مچھر سے لے سکتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف کے اندر پڑھا ہوگا، تفصیل میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، انشاءاللہ مچھر کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے ہم لوگ۔ تو ابھی ہم کو جو یہ ویڈیو دیکھ کر کے جو سبق لینا ہے وہ مین چیز یہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے۔ تو ہمیں مسلمان بھائیوں کو جو کیا کرنا ہے کہ جو چیز ہم لوگ خریدتے ہیں ان کا بھاؤ نکال کے جو ناپ تول بنتا ہے، جو حساب بنتا ہے ان کے حساب سے تول کر کے دے۔ پھر وہ قوم کا گھمنڈ اتنا تھا کہ اس نے تو پہاڑوں کو تراش کے پتھروں کے اندر اپنے مکان بنا دیے۔ یہ قوم میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کا عذاب تو آنے والا ہے، ہم لوگ یہاں پہ مکان بنائیں گے تو محفوظ رہیں گے، لیکن ان لوگ نادان لوگ تھے میرے خیال سے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے ساری مخلوق بنائی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور صرف ایک چنگاڑ ماری، زیادہ کچھ کیا نہیں، ایک چنگاڑ سے وہ لوگ جو ہے اوندھے منہ گرے پڑے، ان کا جو بھیجا ہے وہ باہر نکل گیا۔ تو ان لوگوں کی ہوشیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے، اور جو چیز کو اللہ فنا کرنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور جسے اللہ بچانا چاہے
اسے کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا جو ہے کہ ان کے بھیجے باہر آ گئے، یہ اللہ کا عذاب ہے، آواز سے ان کے سر پھٹ گئے اور بھیجے کان سے باہر آ گئے۔ پھر ہمیں اس کے اندر سیکھنا کیا ہے؟ ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنی، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایمانداری سے دھندا کرنا ہے، اور ہمیں جو ہماری جو خریدی بنتی ہے اور اپنا جو نفع نکلتا ہے اس حساب سے ناپ تول کر کے دینا ہے، نہیں تو اللہ کے عذاب سے ہم بھی نہیں بچ پائیں گے۔ تو آپ کو یہ کیسا لگا ہمارا ویڈیو؟ آپ لوگ کمنٹ باکس کے اندر اپنے سجھاؤ دیں گے، اور اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل کے ذریعے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔